یہ کوئی اتنی دکھی ہے، ہر معصوم اس کو یاد کر کے آنسو بہاتا تھا. بڑی دکھی ہے، بڑی دکھی ہے. چلو بیوی کے دکھوں کی عظمت سن لو. اگر مجھے ساتھ دیا میرے ذہن میں 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ اتنی غمگین ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں بیٹی کو بیٹھی تھی اپنے گھر والوں نے ارشاد فرمایا میں رسول اولین و آخرین کا علم جانتا ہوں. ہمارے خاندان میں مسلمان مستورات میں، پھر جملہ ہے روایت کے جیسے پڑھ رہا ہوں، مسلمان مستورات میں، سننا جملہ، مسلمان مستورات میں اور ہماری اہل بیت کی مستورات میں. سیدہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں لیست حزنا من کے، میری بیٹی تجھ سے بڑا غمگین کوئی نہیں. جس طرح فضائل میں افعال التفضیل ہے، اسی طرح مسائل میں بھی افعال التفضیل. اجرکم اللہ. ایسے ایسے آوازیں ہیں، آزاد کرو. یہ پاک رسول نے فرمایا اس کے حزن و غم کے بارے میں، اتنی غمگین ہے، اتنی غمگین ہے. اور جو علی مولا نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، علی مولا بطول کے غموں کو دیکھ کر فرمایا فَأَمَّا حُزْنِي فَشَرْبَتْ. یہ بطول اتنی دکھی ہے، مجھے علی کا غم کیا کوئی کنارہ نہیں ہے. میں عالم سرمد میں بھی غمگین رہوں گا، میں وہاں پر بھی غمگین رہوں. موسوعۃ الکبریٰ پڑھا کریں مجھ سے علماء فضلاء ملنے سے پہلے. بعد میں عموماً پوچھتے رہتے ہیں کہ کون سی کتابیں. آج کل یہ احسان کیا ہے اس عالم دین نے، محقق انصاری نے. الموسوعۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کو لکھا ہے، 25 جلدیں ہیں تقریباً. اکثر مواد وہاں پر موجود ہے. میں وہی میرے مطالعے میں ہے اور میں وہاں سے اکثر چیزیں آپ کو جو 99 سے پڑھتا ہوں وہیں سے پڑھتا ہوں. اس کو کوئی جلد آپ پڑھ لیا کریں. اسی میں انہوں نے لکھا ہے. یہ میں پھر ایک حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. پاک رسول کی بات کی ہے، مولا علی کی بھی بات کی ہے. اب بطول کی بیٹی کی روایت سے جو خود ام المصائب ہے، جو خود کعبۃ الزرایا، جو خود کعبۃ الرزایا ہے، جو خود مصائب کا کعبہ ہے نا. بی بی اپنی اماں کے بارے میں فرماتی ہے میری اماں نانا کے بعد بڑی دکھی تھی. فرماتی ہے اتنی غمگین تھی اذا عدلت الى قبر جدی، جب اب ہمارے نانا کی قبر کی طرف پھرتی تھی نا، پھر بطول رک نہیں سکتی تھی، پھر بطول کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. ان کبت علی قبرہی، پھر رسول کی قبر پہ گر جاتی تھی. کتنا روتی تھی، اس کے اوپر ہم نے ماتم کرنا ہے. اب بی بی عالیہ کہتی ہے ہماری اماں نانا کی مٹی کے اوپر، قبر کی مٹی پر اتنا روتی تھی تلت بدموعہا علی قبر رسول کی قبر بطول کے آنسو سے بھی رونا پڑے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بطول اپنے آنسو سے کعبہ کی مٹی کو، مزار کو سیراب کر دے. ایسا تو نہیں ہے آپ مکائین میں شامل ہو گئے. وہ کوئی 40 سال رویا، کوئی 100 سال 300 سال رویا. یہ 75 دن میں اتنا روئی. 40 سال رونے والوں سے بھی زیادہ روئی. ان رونے والوں میں شمار ہو گئی. اس جیسا کوئی نہیں. کے لیے ہم نے جتنا رویا ہے نا اور جتنا روئیں گے وہ لاش ہے، ناچیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے دل کی آواز پڑھ رہا ہوں یہ جملہ، آپ کا دل کہہ رہا ہوگا ہم روتے روتے اولین و آخرین مر جائیں، بطول کے
एक तमाचे की भी कीमत नहीं। आज शाम शहादत है और मसाइब बढ़ गए हैं मेरे मौला अली के। मसाइब के बेकरार दरिया में दाखिल हो गया है मेरा मजलूम मौला अली। ये 75 ये जितने दिन भी रहे ना, बस अली बतूल को तसल्ली देते थे, बीबी खनी को तसल्ली देती थी। एहसास करना, मातम करना, लेकिन उस वक्त तक तसल्ली देती थी, उस वक्त तक तसल्ली देती थी, उस वक्त तक तसल्ली देती थी जब तक बैठने की रमक बाकी थी। लेकिन जब बैठ नहीं देती थी अली सुरहाने बैठ कर तसल्ली देते थे। जैसे रिवायत है, आज पूरी मैं सुना रहा हूँ आपको, जैसे है इसी मौसूआ में मैंने पढ़ी आपको, जैसे है वैसे आपको सुना रहा हूँ। एक दिन ऐसे ना बतूल का सर अपने जान पर रख कर अली तसल्ली दे रहे थे। एक मर्तबा एक हाथ तो पहलू पर था बतूल का, दूसरा हाथ बीबी ने ऐसे बुलंद किया, अली की रोती आंखों से आंसू गिरा, बीबी ने अली के आंसू को अपने चेहरे पे मढ़ा। अली ने कहा बतूल क्या कर रही हो, फरमाती है तुम गमगीन दुखी के आंसू में शिफा हो दिया, और तुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं, और मुझसे बड़ा जख्मी कोई नहीं, और आंसू ले रही हूँ, और मेरे जख्मों का गला अजर को बदल्ला सैयदा आपको अजर दो। छठे इमाम फरमा रहे हैं जाबा लहमुहा, उसका गोश्त पानी हो गया था। बदनुहा काना कल खयार, रसूल की 18 साला जवान बेटी का बदन एक साए जितना बच गया था। कोई शर्म न करे आज के सामने। हमें कहा गया है बड़ी बड़ी चीखों से रो। आज सुबह नुकबा पड़ी होगी ना आपने, पर ये से के सारे हो चीखे मारने वाले चीखे कहाँ मारेंगे, फरियाद करने वाले फरियाद कहाँ करेंगे। उस पर फरियाद करो जिसको याद करके अली जैसा बहादुर आए करके गिरता था। हाय करके गिरते थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो हालात बीबी के हालात की तरफ तवज्जो दिलवाऊं कि जिसको खलवत में भी बैठ कर आप रोते मेरे अकीदत के लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ बतूल के मसाइब को फाश लगी इशारे के से पढ़ा खुद सोचो क्यों उसका गोश्त पानी हो गया था, और क्यों उसका बदल ख्याल की और 18 साल की मोहम्मद गफूर रखने वाली इशारा करना मातम करो दोस्त। रबीउल अव्वल को जो गरब लगी थी उसका खून नहीं रुकता था, उस गरब से खून बहता रहता था। इसलिए 75
زمین میں خون ختم ہو گیا. ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا یہ حکومت والے جو تنخواہ معین کرتے ہیں ان میں سے کنفذ کی تنخواہ زیادہ ہے. مولا یہ کنفذ کے پیسے کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں؟ مولا رو کر فرماتے ہیں لسرت ہی لارا بفاتبہ بنا حالت بینی و بین ہے. اور جب یہ مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے فاطمہ میرے اور لوگوں کے درمیان آ گئی. اس گنگوز میں تازیانہ لڑا. یہ اس تازیانے کے پیسے بھی آزادے تھے. ہائے زہرا ہائے علی ہائے میرا مظلوم مولا. ہمارے حالات کرو گنتی میں نہیں وجود میں. ماتم کرو تو جملہ کہتا ہوں اول المظلوم کا معنی بتاتا ہوں. اول المظلوم کا معنی یہ ہوتا ہے اولین سے لے کر آخرین تک جب بھی کسی مظلوم کو دیکھو نا اور اس کے دکھ یاد آئے اس کو یاد نہ کرو پہلے مجھے علی کے دکھ یاد کرو. اور میں اس سے بھی بڑا مظلوم ہوں. اسی میں جب مولا سے پوچھا گیا سب سے بڑا مظلوم کون ہے روتی ہوئی آنکھوں سے راداری مبارک پتر ہو گئی پوری. رو کر فرماتے ہیں سب سے بڑا دکھی وہ ہوتا ہے. مجھے دیکھنا جملہ کرے حضور پت حریلت ہوں وہو معمور بالسکوت. مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی ناموس کو مارا جائے اور اسے چپ رہنے کا حکم اور میرے سامنے مارتے رہے اور مجھے اللہ کا حکم تھا. ایک مرتبہ نا بطور کے مشاہد میں ہاتھ بلند کر کے نا ایسے لہرا کر یاد کرو مولا کی مظلومیت کو. کہو ہائے علی آئے میرا مظلوم مولا. اور تیری روزہ کو تیرے سامنے مارا اور تیری بیٹیوں کو بھاگا کرنا میدان. توفیق دے اور تیرے پرسد یا صاحب زمانہ درگرد مولا ان کے اوپر نظر کرم فرمائے پرسد قبول فرمائے. جس آما کے لیے آپ خون رو رہے ہیں یہ پالے رونے کی توفیق عطا فرما دے. اب آپ کو پرسا ہدیہ کر سکے میرا مولا. اب پتہ نہیں ہے کسی معصوم کی شہادت کا جو دن آتا ہے دل چاہتا ہے نا بندہ اس کی مزار پہ جائے. کوئی اور جائے نہ جائے بیٹے جاتے ہیں نا. آج تیرا میرا وقت کا ہوا ہوگا. ایک ایک پتھر کو چون کے کہتا ہوگا دعا کرنا میرا جلدی میں ہوگا. دعا کروانا میں آ کر پوچھوں اور تجھے زخمی کرنے والوں سے انتظار لے. آپ رو چکے میں شہادت کی کیفیت نہیں پڑھتا. معاف کر دیں مجھے آپ کی وجہ
से नहीं पढ़ रहा, इन जख्मों की ताब न लाकर आज असर के वक्त शहीद हो गए। ये तमसील में अपने लिए तो मैं बहुत रोता हूँ, आप भी ऐसे बहुत सारे लोग रोते हैं। शमा जलाओ ना, शमा वो जलती जलती सुलगती सुलगती खत्म हो जाती है। जो शमा जली थी रसूल के बाद खत्म होना शुरू हुई, पानी होना शुरू हुई, पानी होना शुरू हो गई, आखिर पे खत्म हो गई। असर की नमाज से पहले फरमाती है, अबल हसन मेरा सरताज मेरे पास बैठ गया। ये जुमला खिताबी नहीं है, सही बीवी का अपना जुमला है। बीबी अपने पास बिठा कर कहती है, या अली ला तस्माउ बादी सौती, मेरे बाद फिर मेरी आवाज कभी नहीं सुनेगा। आगे लफ्ज है अहमद आका, हम कभी नहीं सुनेगा। बैठता मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखी, मैं जल्दी जल्दी एक बात करना चाहता हूँ। वसीयत देखी अपने बारे में, कफनी बिल्लन कफनी सारे याद दो, मुझे गुस्ल कफन रात को देना। एक वजह तो वही है जो आप सारे जानते हैं कि किसी को पता न चले। आपके होने के लिए तवज्जो दिला रहा हूँ, आप उलमा है जानते हैं, असर के वक्त शहीद हुई है, मगरिब के वक्त अली से रहने आए हैं। रात के अंधेरे में निस्फ शब से पहले अली ने बतूल को गुस्ल दिया है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मातम न करे आज की शब, अभी तक बतूल को शायद अली ने गुस्ल नहीं दिया। हम लोगों के सोने का इंतजार था। रात के अंधेरे में बतूल को बीवी ने गुस्ल देना शुरू किया। हम मौला ने बीवी को गुस्ल देना शुरू किया। उमर मर जाओ, अपने बारे में वसीयत की, अपने बेटों के बारे में वसीयत की, अपने बेटों के बारे में वसीयत की, और मौला हुसैन के बारे में बड़ी वसीयत की है। चूम चूम के कहती थी, या अली ये मेरा बड़ा मजलूम बेटा है, या अली ये मेरा प्यासा बेटा है, या अली ये मेरा जख्मी बेटा है। आओ मिलकर रोए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं आज इसी जुमले पे ज्यादा पुरसा दिया है अपनी खलवत में। या अली या अली या अली कहते 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 एक मर्तबा इमाम हुसैन से दोनों हाथ उठाए, 6 या 7 साल की ज़ैनब आलिया को बुलाया, करीब बुलाकर बीवी ने गले से लगाया, सर जोड़ कर कहा, या अली, मैं रिवायत को अपने अल्फाज में तर्जुमा कर रही हूँ, या अली, मैं बाबा के सहाबियों के दरबार में गई, और ये मेरी मजलूमा बेटी शराबियों के दरबार बेबदना चादर भी, इसका सर भी जख्मी होगा। एक अमानत है, इंसानी तकाजा है, बशरी थक जाना, लेकिन एक अमानत पहुंचाता हूं। मुझे उम्मीद है अहल तो यहाँ पर भी थाड़े मारेंगे, यहाँ पर भी थाड़े मारेंगे, लेकिन अहल सुन सुन कर बाद में भी। ये अमानत है बीबी का। मेरा बड़ा दिल था हौज़े इल्मिया कुंभ में पहुंचाऊं, पहले फिर पाकिस्तान जा रहा हूं तो वहां पढ़ूं। इसको तुम्हारी वजह से आगे मसहब नहीं पढ़ा। आप जो पढ़े लिखे हो ना, ये फाजिल है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर रहा ना। वो मैं मर जाऊं, वो मैं मर जाऊं, वो मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। मोतबर किताबों में मौजूद है, शयूख हमारे बुजुर्गों तमाम ने लिखा है, बतूल पर एक तो हथियारों के जख्म है। करो या ले आओ, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, इधर ले जाओ, इधर
مولا اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کو معرفت عالیہ سید عطا فرمائے. بہت محنت کرنے والے طالب علم میں جانتا ہوں اس کو، بہت بی بی سے محبت کرنے والا ہے. مجھے کہتا ہے کہ یہ بھی روایت بی بی کے ایک بہت بڑی مظلومیت کی فاصلی کروں گا، اشارہ کروں گا. میں اس کو امانت کے طور پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. بی بی کو ہر ہتھیار سے مارا. تھوڑے بندوں میں نے جملہ سنا ہے، بی بی کو جا ہتھیار کو جا. وہ ہتھیار جنگ میں مرد مردوں کو مارتے ہیں. وہ بی بی تو گھر میں رہنے والی بی بی تھی، اس کو گھر میں آ کر ہتھیاروں سے مارا، تلواروں سے مارا، خنجروں سے مارا، بازو سے مارا. سر سے لے کر پاس زخم کی قیمت نہیں ہے. اولین و آخرین کے مسائل، اولین و آخرین کے مسائل، اس کی ایک ایک ضرورت کی بھی قیمت نہیں ہے. جو امانت بتانا چاہتا ہوں نا، بڑے عرصے سے اپنی خلوتوں میں رونے والا ہوں اس مصیبت کے اوپر. کہتا تھا آپ کو بتاؤں، مجھے اللہ کی قسم جیسا ظلم انہوں نے 80 سال سید میرے سامنے آپ سید بیٹھے ہیں، یہ تم ہر مومن کے مدد کرنے کے لیے ہے. سیدوں کو خصوصی دعوت دے رہا ہے. جیسے مولا علی کے اوپر ہے نا کہ ممبر پر 80 سنہ، دوسرے لفظ مجھ سے نہ سنو، جس طرح انہوں نے ممبروں پر 80 سال مولا علی کے بارے میں وہ کہا جو کسی عام بندے کے بارے میں نہیں کہا جاتا. اللہ پاک کی قسم، نابذو فاطمہ علی المنابر، ممبروں کے اوپر اور بطول کو اور رسول کی بیٹی کو ناسزا کہتے تھے. اس لیے جب بابا کی مزار پہ آئی جہاں کا آنا ان کا سرو نہیں، انہوں نے میری تصویر توڑی ہے، فوراً کہتی ہے یا عبد شتمونی، اور بابا تیرے کلمہ کو مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے برات رونا چاہتا ابھی بھی زیادہ. لیکن کل کس کو نصیب ہوگا. آخری روایت بی بی کی شہادت کے بعد کی. مولا کا ایک صحابی، ایک ہمسایہ ہے، ابن عبداللہ، ورقہ ابن عبداللہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کہتا ہے میں مولا کا ہمسایہ تھا. جس رات کو علی نے بطول کو دفن کیا ہے نا، سحری کے وقت میں نے علی کے رونے کی آواز علی والے فاطمیوں، اہل فاطمیوں، اللہ پاک کی قسم قیامت والے دن آواز آئے گی، اہل فاطمیوں، اور کہا ہے بطول بھیرے والے. میں نے مولا کی بڑی بلند آواز سنی. آپ سمجھ آ گیا غسل کے وقت سب کو روکنے والا علی کے بلند نہیں رونا، اتنا بلند رونا ہے ہمسایہ نے سنا. بطول کے مزار پہ ہمیں بھی تو اتنا بلند رونا چاہیے. ابن عبداللہ کے گھر میں سنا کہتے بڑا بہران ہوا. میں نے سوچ کر کہا علی بڑا بہادر ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ علی بڑے شجاع ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ علی بڑے
علی میرے سارے اس کے جملے علی بڑے حلیم ہے بردبار ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں یہ سوچتا ہوا میں گھر سے اٹھ پڑا چلتا ہوا مولا کی بارگاہ دروازے میں آ گیا میں نے دستک دی علی باہر آیا اب اس کے جملے ہیں کہتے میں نے دستک دی رونے کی آواز آ رہی تھی علی چپ کر کے باہر نہیں آئے ابن عبداللہ کہتا ہے روتا ہوا علی باہر آیا ہمارا ہوا علی باہر آیا کہتا ہے لم کنتن کتے دموعہ اس کے آنسو ابھی تک من کٹے ہوئے تھے میں نے ہاتھ پاؤں چوم کے کہا مولا صبر کرے صبر کرے اگر فرماتے ہیں لا عدالہا سیدہ کے لیے کوئی تسلی نہیں ہے کوئی تسلی نہیں ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا علی وجہ کیا ہے دو جملے میرے مولا نے کہے ہیں ماتم کرتے ہیں میں مدد چھوڑ رہا ہوں علی رو کر ابن عبداللہ کہتے ہیں علی رو کر کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو کہتا ہوں علی چپ کر جا لیکن مسلم کے وقت میں دو زخم میرے سامنے آ جاتے ہیں ہائے ہائے کہتے ہیں کون سا جملہ جیسے کہا ہے کہتے ہیں رفست الرجل والسیاح میں نے کورو کے داغ دیکھے میں نے تازیانو کے نشان دیکھے سبل کے جملہ سنو تازیانہ مارا جاتا ہے ہاتھ سے دوسرا جملہ علی کو رلانے والا فرماتے ہیں پھر سیاہ کورو کے تازیانو کے نشان پہ بدول کے بدن پر معاف کر دینا ورفضت الرجل ہاتھ سے تازیانہ مارا نجد پاؤں کو حرکت اے بی بی کے بدن آئے یا صاحب النوار